السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھیں اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کا دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف۔ فقال پس انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح سے تبلیغ کی کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ فقال الملأ الذين كفروا پھر کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم میں سے، ما ھذا نہیں یہ، الا مگر بشر مثلکم ایک انسان تمہاری مثل، یرید وہ چاہتا ہے، ان یتفضل کہ وہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم تمہارے اوپر، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لانزل ملائکہ تو یقیناً نازل فرما دیتا فرشتوں کو، ما سمعنا بہذا نہیں ہم نے سنی یہ بات، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو کافروں کے سردار تھے انہوں نے کہا یہ نبی و رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عام انسان ہے تمہاری طرح کا، یہ بس چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری اور فضیلت حاصل کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہوتا نبی و رسول بنا کے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تھوڑا بھیج سکتا ہے۔ تو اور اس طرح کی بات ہم نے پہلے اپنے باپ دادا یا پہلے آباء و اجداد میں تو سنی نہیں ہے، یہ ایک نئی بات ہی کر رہا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، ان ہوا نہیں یہ الا مگر رجلن ایک آدمی ہے، بہ ساتھ اس کے جنۃ جنون ہے یا دیوانگی ہے، فتربصوا پس انتظار کرو، بہ ساتھ اس کے حتی حین ایک وقت تک، یعنی اس کو ایک وقت تک مہلت دو، ڈھیل دو۔ یہ آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے، کم عقل ہے، یہ ناسمجھ ہے، اس کو کوئی دیوانگی ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، یہاں تک کہ موت اس کا کام تمام کر دے، پھر اس کی دعوت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کی جو دیوانگی ہے جب تک وہ نہیں ختم ہو جاتی تب تک اس کو چھوڑ دو۔ قالا کہا رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما، بما اس پر جو کذبون انہوں نے جھٹلایا مجھے، یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیں۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا وحی کے ذریعے سے کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ یہ دعا یہاں بھی لکھی ہوئی ہے اور سورۃ القمر میں بھی یہ دعا موجود ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یعنی نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میرے میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فَأَوْحَيْنَا پھر ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف انِصْنَعِ الْفُلْکَ کہ بنا کشتی، بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا پھر جب جاء آ گیا، امرنا حکم ہمارا، وفارا اور جوش مارا، تنور نے، فَاسْلُک پھر تو سوار کر لے یا رکھ لے، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین ہر قسم کا جوڑا دو،
وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والے الا مگر من سبقہ جس پر پہلے ہو چکی علیہ اس پر قول بات منہم ان میں سے ولا اور نہ تخاطبنی تو مجھے مخاطب کرنا تو مجھ سے بات کرنا فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے مطابق بتاتے جاتے ہوں گے کہ ایسے ایسے اس کے تختے جوڑنے ہیں، ایسے اس کے میخیں جوڑنی ہیں اور کتنی بڑی بنانی ہے، کتنی اونچی بنانی ہے، تو اس حساب سے نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ یہاں تک کہ جب تنور ابل پڑے، تنور میں سے پانی نکلنے لگ جائے۔ تنور کے بارے میں مختلف تفاسیر ملتی ہیں، یا تو وہ روٹی پکانے والا تنور تھا یا وہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں سے زمین کے اندر سے پانی نکلنا تھا، یا پھر کہتے ہیں کہ تمام زمین ہی تنور مراد تھی کیونکہ تمام زمین سے ہی پانی چشموں کی صورت میں نکل پڑا تھا۔ بہرحال یہ ایک نشانی تھی کہ جب زمین کے اندر سے پانی چشموں کی صورت میں جوش مار کے باہر نکلنے لگے تو اس وقت تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اس میں کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، سوائے ان لوگوں کے جن پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب کا آغاز ہو جائے، عذاب آ جائے ان ظالموں پر، تو کسی قسم کی رحم کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَإِذَا پھر جب استویتا تو سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائے، انت تو ومن معک اور جو تیرے ساتھ ہے علی الفلک کشتی پر، فقل بس کہو الحمدللہ الذی تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے وہ جس نے نجانا ہمیں نجات دی من القوم الظالمین ظالم قوم سے، یعنی کشتی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بالآخر غرق کر دیا اور ان سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَقُلْ اور کہو ربی اے میرے رب انزلنی مجھے اتار، منزلا مبارکن اترنا برکت والا، وَأَنْتَ اور آپ خیر المنزلین بہترین اتارنے والے ہیں۔ یہ ایک دعا بھی سکھائی کہ یہ دعا بھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ انہیں زمین پر اتارے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، ان بے شک فی ذالک اس میں یعنی اس واقعہ میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، وان کنا اور یقیناً ہم ہیں، لمبتلین آزمائش کرنے والے۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کافروں سے کیسے نجات دیتے ہیں، کافروں کو کیسے ہلاک کرتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں وہ سب برحق ہوتا ہے۔ انبیاء اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے جدا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کی ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں اور اہل باطن کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کی من بعدهم بعد ان کے، قرنن ایک قوم، یہ ایک امت، آخرین دوسری، ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کوئی قوم ان کی جگہ پیدا کر دی جو ان کی جانشین ہوئی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجے فِيهِمْ ان میں رسولاً رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا پھر تم ڈرتے نہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس میں رسول بھیجا وہ قوم عاد ہے، کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم سمود ہے کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ صیحتن نے ان کو پکڑا۔ صیحتن زبردست چیخ کو کہتے ہیں، وہ یہ عذاب قوم سمود پر ہی آیا تھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہے، ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔
پھر بتایا گیا کہ اس دور کے جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی خالص توحید ہی کی دعوت دی تھی۔ اصل میں ہر نبی جو آتا ہے، ہر پیغمبر یا رسول جو بھی آتا ہے، وہ صرف حق بات کی تبلیغ کرتا ہے، توحید ہی کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا وہی ان پیغمبروں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور یہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہے تھے۔